اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کے مصداق بھی تھے، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کے مصداق بھی تھے۔ ایدہم بروح منہ کے مصداق کیسے؟ 4 سال کی عمر کا بچہ ہو نا، ہمارا بچہ، تو وہ ابھی تک فیڈر پی رہا ہوتا ہے، لیکن امام احمد رضا خان وہ ہستی ہیں جب 4 سال کے ہوئے تو آپ ناظرہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکے تھے۔ جب 6 سال 7 سال کے بچے ہمارے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہم اپنے بچوں کو کسی کے ہاں لے جانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ بیٹا ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر شرارتیں نہیں کرنی، وہاں پر کسی کی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو زبان سے کوئی تکلیف نہیں دینی۔ مسجد میں ہمارے 6-7 سال کے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم جماعت سے پہلے پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ بیٹا پیچھے شور نہیں کرنا۔ محفل میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں کہ بیٹا محفل میں جا رہے ہیں، سرکار کے ذکر کی محفل ہے، وہاں پر بدتمیزی نہیں کرنی، وہاں پر ادب کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیں احمد رضا پر، جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے تو احمد رضا جید علماء کی موجودگی میں ایک محفل میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ایک تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی امام احمد رضا جب 13 سال کے ہوئے، ہمارے بچے جب 13 سال کے ہوتے ہیں تو ابھی تک ناظرہ قرآن پاک بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن امام احمد رضا خان ایسی تربیت کی آپ کے گھر والوں نے، آپ کے والد محترم نے۔ 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تھے کہ امام احمد رضا خان مسند افتاء پر بیٹھ گئے اور پہلا شرعی فتویٰ ہاتھ سے لکھ کر جاری کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں مفتی بن گئے، اور جب اسی کو کہتے ہیں نا یہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی کم عمری میں آپ قرآن پاک بھی پڑھ گئے، اور پھر 6-7 سال کی عمر میں تقریر بھی کرنے لگ گئے، اور 13 سال کی عمر میں فتویٰ بھی دینا شروع کر دیا۔ اور آپ کو نا لوگ پیار محبت سے حافظ کہتے تھے، آپ نے شروع میں حفظ نہیں کیا تھا۔ یہ بات سننے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کس طرح آپ کے شامل حال ہوئی۔ آپ کو حافظ کہتے تھے لیکن آپ حافظ تھے نہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کہنے لگے کہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے حفظ نہیں کیا، کیوں نہ میں حفظ کر لوں۔ تو امام احمد رضا خان آپ نے ایک وقت مقرر کیا کہ عشاء کا وضو کرتے، اسی وضو کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھتے، اور اسی وضو میں ہی آپ اسی ٹائم میں آپ نے ایک خاص وقت مقرر کیا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے جاتے۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ایسی شامل حال ہوئی، جو پڑھتے جاتے آپ کو فوراً یاد ہو جاتا۔ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھتے اور وہ سپارہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس طرح 30 دنوں میں، 1 مہینے میں آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت امام احمد رضا کے شامل حال تھی۔ اور دوسرا حصہ اس پر سماعت کیجئے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کامل عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایمان کامل سنیے، اور ایمان کامل اس کا فیضان کتنا تھا۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد سے بیعت ہونے کے لیے گئے نا، 22 سال کی عمر تھی۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور سید تھے۔ شاہ آل رسول کے پاس جب بیعت ہونے کے لیے گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا نا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو آپ اس کو پہلے کہتے کہ شریعت کی یہ پابندیاں ہیں، پہلے ان کا خیال رکھو، پہلے 5 وقت کے نمازی بنو، پہلے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، پہلے یہ وظیفے کرو، پھر تمہیں مرید کروں گا۔ یہ لوگوں کو آپ کہتے تھے۔ لیکن جو ہی احمد رضا گئے، امام احمد رضا گئے، تو فوراً امام احمد رضا کو بیعت ہی نہیں کیا، ساتھ خلافت بھی عطا فرما دی۔ جو مریدین تھے وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، اور آپ سے پوچھنے لگے شاہ علیہ رسول سے کہ حضور آپ کے پاس اگر کوئی عام بندہ بیعت ہونے کے لیے آتا ہے، مرید ہونے کے لیے آتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ کام کر پھر تجھے بیعت کروں گا، اور آپ نے تو اس کو صرف مرید ہی نہیں کیا، خلافت بھی دے دی۔
اتنا بڑا کرم۔ تو شاہ آل رسول کا جواب سنیے، آپ کہنے لگے تم احمد رضا کو تم عام بندہ سمجھ بیٹھے ہو، احمد رضا کوئی عام ہستی نہیں۔ پھر آل رسول کہنے لگے، شاہ آل رسول کہنے لگے کہ میں اس سے پہلے پریشان تھا، فکر مند تھا کہ کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اللہ رب العزت نے مجھے پوچھ لیا کہ شاہ آل رسول بتا تو صحیح ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہے، تو میں فکر مند تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا۔ لیکن جب احمد رضا میرے پاس آ گیا نا تو میری فکر ختم ہو گئی ہے۔ جب کل رب کائنات بروز قیامت مجھ سے پوچھے گا کہ بتا آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، باری تعالیٰ تیرے لیے احمد رضا کو لے کر آیا۔ مرید وہ جس پر پیر فخر کرے۔ بروز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا کہ بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ کتنے وقت والے وہ مرید ہیں جن پر ان کا پیر فخر کر رہا ہے، ابھی پہلی ملاقات ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ خلافت بھی دے دی۔ تو شاہ آل رسول کہنے لگے کہ جس طرح عام لوگ آتے ہیں نا تو ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوتا ہے، لیکن احمد رضا جب میرے پاس آیا تھا تو اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہو چکا تھا۔ پھر احمد رضا کا ایمان دیکھیے، ایمان اتنا کامل تھا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ ایک نجومی آپ کے پاس آیا تو آپ، گرمی کا موسم تھا تو آپ نے اس سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ بارش کے امکانات ہیں، کوئی ستاروں کا حساب لگا کر بتاؤ۔ تو نجومی نے حساب کتاب اپنا لگایا، ستاروں کا حساب کتاب لگا کر بتایا کہ حضور 1 مہینے تک بارش کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، 1 مہینے تک بارش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ تم 1 مہینے کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت اتنا قادر مطلق ہے، تو اگر چاہے تو مہینہ تو دور آج کے دن ہی بارش برسا دے۔ یہ امام احمد رضا کا یقین تھا۔ اس نے کہا جی آپ بھی ستاروں کا علم جانتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ستاروں کی گردش کیا ہے، کہاں چل رہے ہیں ستارے۔ تو آپ نے سادہ انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کے پاس گھڑی پڑی تھی ٹائم پیس، آپ نے ٹائم پیس اٹھایا اور اٹھا کر اس سے پوچھا، شیشہ نہیں لگا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ اس کو اوپر بتاؤ کتنا ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا جی 11:15 ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 12 کتنے بجے بجیں گے، کب بجیں گے؟ اس نے کہا جی جب دونوں سوئیاں، بڑی اور چھوٹی سوئی 12 پر پہنچے گی تو 12 بج جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ اس میں کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا جی ابھی 15 منٹ ہوئے ہیں، 45 منٹ بعد پورے 12 بج جائیں گے۔ بات تو اس نے سچی کی تھی۔ امام احمد رضا نے اس سوئی کو پکڑا، سوئی کو پکڑ کر 12 پر لا کر کھڑا کر دیا اور پوچھا کہ اب بتا کیا ٹائم ہو؟ وہ کہنے لگا کہ 12 بج گئے۔ تو احمد رضا کہنے لگے کہ تم تو کہتے تھے کہ 45 منٹ لگیں گے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ سوئی کو آپ نے پکڑا ہے اور پکڑ کر 12 تک لے گئے ہیں، تب 12 بجے ہیں۔ اگر آپ پکڑ کر اس کو 12 تک نہ کرتے تو 12 نہیں تھے بجنے۔ اب سنیے، امام احمد رضا کہنے لگے یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح یہ ٹائم پیس میری ملکیت تھا، یہ گھڑی میری ملکیت تھی، میں اس کا مالک تھا، میں نے اس کو اپنی مرضی کے ساتھ اس کی بڑی سوئی کو لے جا کر 12 پر کھڑا کر دیا اور 12 بجوا دیے۔ اسی طرح یہ کائنات، یہ سارے کے سارے ستارے، یہ رب کائنات کی ملکیت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو صرف ستاروں کو دیکھ رہے ہو، میں ان ستاروں کو بنانے والے کی قدرت کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میرا رب مہینہ تو دور کی بات اب بھی چاہے تو وہ بارش برسا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پختہ تھا۔ امام احمد رضا خان نے یہ جملہ بولا، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ فوراً آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے اور پختہ یقین ہوتا ہے رب کائنات کی ذات پر، پھر رب تعالیٰ ان کی کہی ہوئی خالی نہیں موڑتا۔ ادھر زبان سے کہا اور ادھر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ یقین کامل تھا آپ کا۔ اور ایک مرتبہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، واپسی پر جب آ رہے تو آپ کے والدین بھی ساتھ تھے۔ تو امام احمد رضا جس جہاز میں تھے، وہ جہاز تقریباً 4 سے 5 دن تک سمندر میں رہا۔
ہوا یہ کہ 3 دن تک لگاتار طوفان چلتا رہا۔ تو امام احمد رضا جس جہاز میں تھے وہ جہاز بھی اسی طوفان کی زد میں آ گیا۔ اب جہاز میں جتنی بھی سواریاں تھیں، آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان، وہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ساری سواریاں پریشان اور حیران، اور سب کے پاس جو احرام تھا نا، سب نے وہ احرام کفن بنا کر اپنے اوپر پہن لیا تھا کہ 3 دن ہو گئے طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اب تو ہم یہاں سے بچ کر نکل ہی نہیں سکتے۔ سب نے امیدیں چھوڑ دیں اور سب نے کفن باندھ لی اور سارے کے سارے کلمے پڑھ رہے تھے، لیکن امام احمد رضا ایک سائیڈ پر بیٹھ کر بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ تو آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان جب آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ احمد رضا، یہ سارے جہاز والی سواریاں پریشان ہیں، تم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو احمد رضا کا جواب سنی، یہ ہے یقین کامل، ایمان کامل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے، حضور ابا جان مجھے یقین ہے، اور آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ جہاز برباد نہیں ہوگا، یہ غرق نہیں ہوگا، یہ ڈوب نہیں ہوگا، یہ ڈوبے گا نہیں۔ کیوں؟ آپ کہنے لگے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے فرمان پر کامل یقین ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دعا پڑھ کر سوار ہو جاؤ گے، تمہاری کشتی ہلاکت کی طرف نہیں جائے گی، ڈوبے گی نہیں، میں یہ دعا پڑھ کر سوار ہوا ہوں، اس لیے مجھے اپنے نبی کے فرمان پر پورا یقین ہے، اس لیے جہاز کبھی بھی ڈوبے گا نہیں۔ یہ امام احمد رضا کا ایمان تھا، یہ یقین تھا۔ اور یقین اور ایمان کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ ایمان نام ہی تعلق مصطفیٰ کا ہے۔ جس بندے کا جتنا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور اس کے بالکل الٹ دیکھیں، جس کا تعلق حضور کے ساتھ جتنا کمزور ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ امام احمد رضا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ دوسرا حج جب آپ کرنے کے لیے گئے تو آپ کی زوجہ بھی ساتھ تھی، آپ کا ایک بیٹا بھی تھا، آپ کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ تو حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نا آپ بڑی دیر تک درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، اور امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ امام الانبیاء مکین گنبد خضرا مہربانی فرمائیں گے اور خاص توجہ ہو جائے گی، لیکن کافی دیر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہے، کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی۔ رات ہوئی تو آپ نے ایک کلام لکھا جو آج کل ہر ایک بندے کی، ہر ایک نعت خواں کی زبان پر ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اچھا، اتنی بات کہہ کے نا پھر کمال عاجزی کا اظہار کیا، کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی احمد رضا تو جو اینیاں وڈیاں امیداں لا کے بیٹھا ہیں کہ امام الانبیاء خود تیرے تے مہربانی فرمان ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس وارفتگی کے عالم میں آ کر آپ نے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا جو تو امید لگائے بیٹھا ہے نا، تیرے جیسے تو یہاں پر ہزار پھرتے ہیں۔ اب جب یہ شعر کہا نا تو اتنے میں ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، سر کی آنکھوں کے ساتھ حالت بیداری میں امام احمد رضا نے حضور علیہ السلام کا وہاں پر دیدار کیا۔ اور عشق مصطفیٰ کا عالم دیکھیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی حاجی حج کرنے کے بعد ملاقات کرنے کے لیے آتا نا تو آپ اس سے پہلا سوال وہ یہ کرتے، باقی حالات بعد میں پوچھتے، پہلا سوال یہ پوچھتے کہ بیلیا دس حج کرن تو بعد امام الانبیاء نو مل کے آیا کہ نہیں آیا، گنبد خضرا مدینہ شریف حاضری دے کے آیا کہ نہیں آیا۔ اور آگے سے اگر اس کا جواب ہوتا کہ نہیں تو پھر آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے، آپ اس کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتے، آپ کہتے اٹھ جا۔ جو کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو آقا نے بلایا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور کمال کر دیا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اچھا، جب وہ کہتا نا کہ نہیں، آپ کہتے چلا جا میرے پاس سے، اٹھ جا، میں تجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، ویسے لگا کر گیا، اتنا سفر کر کے گیا،
اور وہاں سے کتنا کو دور تھا، تھوڑا سا اور سفر کرنا تھا تو وہاں پر حاضری ہو جانی تھی، اتنا خرچہ کر کے بھی گیا پھر بھی وہاں پر حاضری دے کرنا آیا، میں تیرے سے بات ہی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر وہ آگے سے کہتا کہ حضور میں وہاں پر حاضری دے کر آیا ہوں، تو امام احمد رضا اس کے قدموں میں گر جاتے اور قدموں کا بوسہ دیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو اس کے قدموں نے بوسہ دیا ہے، اتنی محبت۔ اسی طرح ایک بندہ آپ کے پاس آیا حج کرنے کے بعد، آپ نے اس سے اسی طرح سوال کیا کہ بتا بھئی مدینہ شریف حاضری دے کر آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے کہا جی حضور حاضری دے کر آیا ہوں لیکن صرف 2 دن ملے ہیں۔ تو امام احمد رضا فوراً اس کے قدموں میں گرے اور قدموں کا بوسہ دیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اس در پر اگر چند سانسیں ہی مل جائیں نا گزارنے کو تو وہی کافی ہیں، تم تو پھر بھی 2 دن گزار کر آئے ہو۔ یہ تو بڑی نصیبوں کی بات ہے کہ تم 2 دن وہاں پر گزار کر آئے ہو، لوگ تو وہاں پر چند منٹ کی سانسیں گزارنے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ امام احمد رضا تھے، اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور عشق مصطفیٰ میں تو آپ بالکل ڈوبے ہوئے تھے، اتنا ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ بہت قادر کلام شاعر بھی تھے، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کسی دنیاوی تاجدار کی آپ نے کبھی تعریف نہیں کی تھی، کسی دنیاوی بادشاہ کا آپ نے کبھی قصیدہ نہیں لکھا تھا۔ نان پارا ایک ریاست ہے انڈیا کی، اس نان پارا ریاست کا جو شاہی گھرانہ تھا، یعنی کہہ لو کہ وزیر اعظم ہاؤس، اس گھرانے میں ایک تقریب تھی، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا مختلف شعراء کی طرف کہ پورے بر صغیر سے شعراء کو بلاؤ، سارے کے سارے شعراء فلاں دن جو ہمارے تقریب کا دن ہے اس دن آ کر ہمارے پاس آ کر جو نان پارا ریاست کا سربراہ اور بادشاہ ہے اس کی تعریف کریں گے، اس کی تعریف میں اپنا اپنا قصیدہ پیش کریں گے۔ امام احمد رضا کے پاس جب لوگ آئے، انہوں نے آ کر احمد رضا سے کہا کہ اس طرح ہم نے ایک تقریب رکھی ہے اور آپ نے ہمارے بادشاہ کی تعریف لکھنی ہے، تو سنیے پھر امام احمد رضا کا جواب۔ آپ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ احمد رضا کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کہنے لگے کہ یہ جو دولت والے ہیں نا، دنیا والے، ان کی تعریف ہم سے نہیں ہوتی، ان کی تعریف ہم کریں، ان کی تعریف ہم کریں، ہماری بلا جانے ان کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہا کہ میں تو امام الانبیاء کا گدا ہوں، میرا دین پارہ نہ نہیں، کوئی نان پارا ریاست کا سربراہ ہو جو بھی ہو، میں نے تو اس کا کلمہ نہیں نہ پڑھا ہوا، میں نے تو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے فارغ ہوں، تو پھر میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں؟ جب میں حضور کی تعریف لکھ کر بھی فارغ نہیں ہوتا، تو میں جب ادھر سے فارغ نہیں ہوتا تو میں کسی کی دنیا دار کی تعریف کیسے کر جاؤں؟ یہ اعلیٰ حضرت تھے، کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا۔ اور صرف عشق مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی توحید کے بھی بڑے قائل تھے۔ آپ کے دور میں ایک فتنہ اس نے سر اٹھایا، اور فتنہ یہ تھا جس کا اشارہ میں نے شروع خطبے میں کیا، ایک بدبخت نے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی۔ اور آج بھی لوگ اپنی کتابوں میں اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو وہ دلائل اکٹھے کرتے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں۔ کیا لکھتا ہے شاہ اسماعیل دہلوی؟ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتنے کا رد کس طرح فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 150 صفحات پر ایک رسالہ لکھا، سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح۔ آپ نے یہ رسالہ لکھا اور اس رسالے میں آپ نے 30 اکابر علماء کی تصریحات پیش کی
کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ محال ہے، یہ کفر ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے جھوٹ سے پاک ہونے پر 30 دلائل دیے جن کا رد آج تک یہ نہیں کر سکے، اور 40 اعتراضات، پنجابی میں اگر کہوں 40 لتر مارے، اور پھر ان کے دلائل کا رد اس انداز میں کیا کہ آج بھی اعلیٰ حضرت کے اس رسالے کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکے۔ اور اس رسالے کی خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ اہل علم علماء جب اس رسالے کو پڑھتے ہیں تو وہ واہ واہ کرتے ہی ہیں، لیکن جب عوام اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جب عوام پڑھتی ہیں نا تو وہ بھی اشش کر اٹھتی ہے۔ اس میں سے ایک بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہہ اٹھے کہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے حسن ہی اتنا عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ پر نظر پڑی تو فوراً دل ہار گئے، سارے سوالات وہ سارے کے سارے بھول گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں دوسرے یہودیوں نے پوچھا ہم نے تو آپ کو مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا، تو حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب سنی، آپ کہنے لگے جتنا حسن امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس حسن کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ بات لکھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا محال ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اس بنانے والے نے حضور کو اتنا خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والے کہیں کہ اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بننے والا اس شان کا حامل ہے تو بنانے والے رب العزت کی ذات کس حسن کا مقام رکھتی ہوگی اور اس کا جھوٹ سے پاک ہونے کا عالم کیا ہوگا کہ جب بننے والا اس کے چہرے کو دیکھ کر بد مذہب کہیں، غیر مسلم کہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو بنانے والے کی طرف جھوٹ کی نسبت تم کر رہے ہو، تم شرم نہیں آتی؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ اور پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کا ترجمہ ان بد مذہبوں نے کیا، اس ترجمے میں آپ سنیں، آپ دیکھ لیں، ان کا ترجمہ آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ آیت نمبر 142، سورت کا نام ہے النساء، وہاں پر آیت مبارکہ کا حصہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اب ان بدبختوں نے ترجمہ پتہ ہے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا، کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم کا ترجمہ ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے نا، مجھے کوئی دھوکہ دے تو میں مان سکتا ہوں کہ میری پشت پیچھے کوئی میرے خلاف پروپیگنڈا کرے، نمازیں میرے پیچھے پڑے اور بعد میں بیٹھ کر نمازیوں میں بیٹھ کر میرے خلاف بک بک کرے، بکواسات کرے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ کوئی آپ میں سے کوئی بندہ اس کے خلاف اس کا کوئی رشتہ دار پروپیگنڈا کرے، سازش کرے اور اس کو دھوکہ دے، تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے بات کا کوئی پتہ نہیں، میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کے دل میں جو بات چل رہی میں آپ نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو وہ دے جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں اس کے کچھ اور ہو۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے حالات کو بہتر جاننے والا ہے، تو اس کی طرف تم کہہ رہے ہو کہ اس کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں؟ بات ذرا سمجھنے والی۔ کیا کہا کیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا یہ جملہ بھی دیکھیں اور پھر اگلا جملہ دیکھیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہی اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ جملہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے؟ یہ دھوکہ دینا یہ ایک عیب ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، سارے رمضان کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، حج بھی اس نے کیا ہو، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، ہم اس کو اچھا سمجھیں گے؟
کیا کہیں گے؟ وہ بڑا نمازی بنیا پھردا ہے، بڑا روزے دار بنیا پھردا ہے، اونجے حج کیتا ہے انہیں، لیکن ایدا اخلاق ہے وہ کہ لوگاں نال دھوکے بازی کردا ہے، ڈنڈی ماردا ہے۔ تو دھوکہ دینا یہ ایک عیب ہے، اور اللہ رب العزت بولو سارے ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہر عیب سے پاک ہے، دھوکہ بھی ایک عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ دھوکے سے بھی پاک ہے۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ ترجمہ کیا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ترجمہ کیا۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا نا ترجمہ لکھتے وقت، اس آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں، آپ سنیے اور پھر اشش کیجئے کہ ہم کس امام کے پیروکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، آپ کہتے ہیں کہ منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ جملہ کہاں ہے اور یہ جملہ کہاں ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ منافق لوگ اپنے گمان میں، اپنے سوچ میں، اپنی فکر میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے۔ اور پھر اگلے جملے کا ترجمہ کرتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا کہ وہی اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ترجمہ کیا، آپ کہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس ترجمے میں اور اس ترجمے میں کتنا فرق ہے۔ اور یہ ترجمہ آج بھی آپ ہمارے ادھر مسجد میں شاید کوئی قرآن پاک اس ترجمے والا موجود ہو تو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آیت نمبر 142 میں یہی ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس فتنے کا بھی رد فرمایا۔ اور